السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، حق تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور اسے انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے تعلیم فرمایا ہے، اور انسان نے اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے اور اس کے سایہ میں زندگی کو تحفظ دینا ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے جو اسباب مقرر فرمائے ہیں ان میں سب سے اہم صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم یقینی تقوی کا سبب ہے، اور اگر انسان صراط مستقیم اپنا لے، صراط مستقیم پر قائم رہے اور زندگی اپنی صراط مستقیم پر تعمیر کر لے تو یقیناً با تقوی زندگی ہوگی، با تقوی نظام زندگی ہوگا۔ لیکن صراط مستقیم کی آفات میں سے سبل ہیں کہ بعض اوقات انسان صراط مستقیم کے دھوکے میں کچھ اور راہوں پر چل پڑتا ہے، انہیں صراط سمجھ کر، جب کہ وہ صراط نہیں ہوتے۔ ان میں قرآن کریم نے جن سبل کی نشاندہی کی ہے ان میں سبیل مجرمین ہے، سبیل المفسدین ہے، سبیل طاغوت ہے اور سبیل الغی ہے۔ سبیل الغی یہ وہ سارے راستے ہیں جو آج کی بشریت ان کے اوپر گامزن ہے۔ آج کا مسلمان بھی انہی راہوں پر جا رہا ہے، اگرچہ نام ان کا صراط رکھ دے، لیکن ہیں یا مجرمین کی راہوں پر جا رہے ہیں، جیسے حکمران ہیں، مسلمان حکمران مجرمین کی راہ پر چلتے ہیں، مفسدین کی راہ پر چلتے ہیں، عوام، مسلمان عوام طاغوت کی راہ پر گامزن ہیں، اور بہت سارے اہل علم وغیر اہل علم سبیل الغی اپنائے ہوئے ہیں، یعنی وہ راستہ دھوکے کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے جس کو صراط سمجھ بیٹھے ہیں جبکہ وہ سبیل الغی ہے۔ اور غی انسان کی وہ کمزوری ہے، فہم کی کمزوری، عقل کی کمزوری، بصیرت کی کمزوری، فراست کی اور حکمت کی کمزوری، جس کے نتیجے میں، اس فکری ضعف کے نتیجے میں انسان غلط چیز کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے اور صحیح راہ کو غلط سمجھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بیماری جو آج بہت سارے اہل علم میں اور مذہبی طبقے کو لاحق ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی، ان خواص جو سبیل الغی اپنائے ہوئے ہیں ان کی دیکھا دیکھی عوام الناس ان کے پیچھے سبیل الغی پر عمل پیرا ہیں۔ غی پہلے دور کریں، اور غی انسان سے یہ ذہنی کمزوری اور فکری استضعاف اس وقت برطرف ہوتا ہے جب انسان کے اندر رشد آ جائے۔ رشد انسانی پختگی کو کہتے ہیں، ذہنی پختگی، بصیرت، حکمت، دانائی، فراست کو کہتے ہیں،
اور با تدبیر ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ صفات انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ان کے لیے قرآن کریم نے سورہ حجرات کی آیہ 7 میں رہنمائی فرمائی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمُ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ پہلے ایک ماجرا ذکر کیا ہے جس کی مختصر وضاحت کی ہے آپ کے سامنے، کہ ایک صحابی گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور وہاں پر ان لوگوں نے استقبال کرنا چاہا۔ اس نے معلوم نہیں کیا، اس کے ذہن میں سوجی کہ ان کے استقبال کو حملہ و انکار سمجھ بیٹھا، اور واپس آ کر اصحاب رسول کو خبر دی کہ قبیلہ بنی مستلق وہ منکر ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اصحاب رسول نے جنگ کی تیاریاں، حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور ایسے میں وحی نازل ہوئی کہ ان کو روکیے، یہ پہلے خبر پہ غور کر لیں۔ چونکہ خبر دینے والا قابل اعتماد نہیں تھا، وہ فاسق انسان تھا، یعنی دینی معیاروں کا پابند انسان نہیں تھا، دین سے باہر معیار قائم کر کے جو زندگی گزار رہا ہو، غیر دینی رسومات پر، غیر دینی طور طریقے پر جو زندگی گزار رہا ہو، وہ فاسق انسان ہے، اور ایسا فاسق انسان قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی خبر آپ قبول نہ کریں، تحقیق کریں پہلے، اور اگر اس قسم کے اور اس قبیل کے لوگوں کی خبروں پر اور باتوں پر اعتماد کر کے آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا، کوئی ٹھان لی مہم آپ نے اور حملہ کر دیا اور کسی قوم کو نقصان پہنچا دیا، بعد میں تم اس پہ پشیمان ہوں گے اور تمہیں ندامت ہوگی اور تمہیں نقصان ہوگا۔ اس کے بعد یہ آیہ کریمہ ہے کہ تمہارے اندر رشد ہونا چاہیے۔ جو خبر آ کے دیتا ہے تم اس خبر کو دیکھے بغیر، سمجھے بغیر، پرکھے بغیر جذباتی ہو کے طیش میں آ جاتے ہو۔ کتنے خام لوگ ہو تم، کتنے غیر پختہ ہو تم میں فراست نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے تمہارے اندر۔ کسی ایک بندے کے کہنے پر اٹھ کے حرکت شروع کر دیتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے، قابل اعتماد ہے نہیں ہے، اور یہ کہ یہ خبر اس کی قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ ممکن ہے ایک شخص فاسق نہ ہو، عادل ہو، درست ہو، مومن ہو، متدین ہو، وہ ایک نامعقول بات کر رہا ہے، اس کی بات مان لینا چاہیے؟ نہیں، کسی کی بات کو ماننے کے لیے معیار قائم ہے۔ کس خبر کو مانیں، کس بات پر اعتماد کریں، کس کے کہنے پر، کس قول کو ہم معتبر سمجھیں، اس کا ایک معیار ہے۔ دین کے اندر اس کا معیار ہے، اور عقل کے نزدیک اس کا معیار ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قول، یہ درست قول ہونا چاہیے، صادق اور سچی بات ہونی چاہیے، معقول بات ہونی چاہیے، واقعیت کے مطابق ہونی چاہیے، اور واقعیت کے مطابق ہونا، اس کی صداقت کو انسان پہلے تصدیق کرے۔ ایسے قرائن یقینی موجود ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، سچ ہے، اور صداقت محض ہے، صدق محض ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کذب نہیں ہے۔ وہ کئی لوگ ہیں اپنے ذاتی اغراض کی وجہ سے افواہیں اڑاتے ہیں، من گھڑت باتیں پھیلاتے ہیں اور غیر مصدقہ باتیں پھیلاتے ہیں، کسی کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں، کسی فرقے کے بارے میں۔ مثلاً آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، مذاہب کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں موجود ہیں ذہنوں میں، اہل سنت کے ذہنوں میں شیعہ کے بارے میں کاملاً 100% برعکس تصور موجود ہے۔
کتنے بڑی بڑی شخصیات اہل سنت کے عالم فاضل ہیں، لیکن جو کچھ تشیع کے بارے میں افواہیں اور اراجیف انہیں سنائے گئے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ اعتماد کیا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یہ ایک باطل، محض باطل بات ہے، تہمت ہے، افتراء ہے تشیع کے اوپر۔ خوب یہ اس طرح کی باتیں، یہ کہ شیعہ مثلا حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ سے افضل سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں، کذب محض ہے، کوئی شیعہ اس کا معتقد نہیں ہے۔ البتہ کچھ شیعہ ہیں جو علی علیہ السلام کو رسول اللہ سے بھی برتر اور نعوذ باللہ اللہ سے بھی برتر سمجھتے ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ان کو تشیع کے زمرے میں کیوں درج کرتے ہو؟ یہ جو قرآنی معیار ہے، اگر اہل مذہب اس کو معیار قرار دیں کہ ہم نے ہمیشہ معقول بات قبول کرنی ہے، نامعقول بات، کسی ثقہ آدمی بھی اگر ایک نامعقول بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، غیر علمی بات کر رہا ہے، غیر منطقی بات کر رہے ہیں، اور ہیں کافی سارے ایسے عادل لوگ جو نافہمی کی وجہ سے غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ سن رہے ہوتے ہیں مثلا معلومات ایسی درست نہیں ہیں ان کی، لیکن وہ غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دلائل نہیں ہیں ان کے پختہ، دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، رائے نہیں ہے، حقیقی مطالعہ نہیں ہے، لیکن اظہار نظر کر رہے ہوتے اچھے آدمی ہیں، باتیں غلط کر رہے ہیں۔ بات قبول کرنے کا ایک معیار ہے۔ اب ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو طیش میں آئے تو یہ بہانہ بنا، موقع بنا انہیں ایک بہت عالی معیار، معاشرت کا معیار بتانے کا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کن اصولوں کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر رشد ہو، سوجھ بوجھ ہو۔ رشد ہوگی پھر تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ تمہارے اندر بصیرت ہے، کوئی بات تم تک پہنچتی ہے فوراً اس کو معیاروں پہ پرکھو گے کہ یہ بات درست ہے، معقول ہے، نامعقول ہے، تو آپ اسے رد کر دیں گے۔ اگر معقول ہے قبول کر لیں گے، نامعقول ہے اسے رد کر دیں گے۔ غلط بات ہے، رشد، صاحب رشد یعنی سوجھ بوجھ والے لوگ، پختہ لوگ، سمجھدار لوگ، اہل فہم، بافراست لوگ جو اپنے اپنے میدانوں میں، اپنے اپنے فیلڈ میں بافراست ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کاروباری آدمی کو نامعقول جا کے اس کے سامنے باتیں کریں، اسے جا کر کوئی ایسی کاروباری بات کریں جس کے اندر کوئی عقلانیت نہ ہو، صفاحت محض ہو، بے وقوفی ہو، وہ نہیں مانے گا آپ سے، اگرچہ وہ امام جمعہ ہی اور امام جماعت ہی اور قوم کا لیڈر ہی کیوں نہ بتا رہا ہو، پھر بھی وہ کہیں گے یہ غلط بات ہے، اس کو نہیں پتہ، سمجھنے میں اس کو غلطی ہو گئی ہے، آدمی اچھا ہے، بات غلط کر رہا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، اچھے لوگ غلط باتیں کر سکتے ہیں، یہ تلازم نہیں ہے۔ اور یوں بھی نہیں ہے کہ غلط لوگ ہمیشہ غلط باتیں کرتے ہیں، غلط لوگ بھی کبھی ٹھیک بات کرتے ہیں، صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آدمی بہت غلط آدمی ہے، کردار اس کا غلط ہے، شخصیت منفی ہے، لیکن یہ بات جو کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو ہمیں بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس بات کے اندر قرائن موجود ہیں یا نہیں، بات درست ہے یا نہیں۔ بات کو پرکھنے کے معیارات عرفی طور پر موجود ہیں، عرفی سے مراد یعنی عامت الناس جن معیاروں کو سمجھ سکتے ہیں، اور علمی معیارات موجود ہیں، عقلی معیارات موجود ہیں، دینی معیارات موجود ہیں۔ ہمیں عموماً احادیث اور روایات میں ایک باس نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے دین شناسی میں، اور وہ یہ کہ راوی، حدیثوں کے راوی دیکھے جائیں۔ وہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں راوی ٹھیک ہیں، ان کے راویوں میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن حدیث باطل ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث جعلی ہے، من گھڑت ہے۔ وہ من گھڑت بات بھی کسی صحیح آدمی کے ذریعے سے کہلوا دی جاتی ہے۔ اگر صحیح آدمی کسی غلط باطل روایت، جعلی روایت کی سند میں آ گیا ہے تو اس سے نہ حدیث صحیح ہوتی ہے، نہ وہ شخص باطل ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سنایا کسی نے، یہ حدیث بنا کے سنائی، اس نے بھی آگے نقل کر دی ہے، پیش کر دیا ہے۔ لہٰذا دین شناسی ہو،
یا عام عرفی باتیں ہوں یا علمی گفتگو ہو، کسی بھی میدان کی گفتگو ہو، بات چیت ہو، اسے سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے معیار موجود ہے۔ اور سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ تمہارے اندر رشد ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے، تمہارے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ اس رشد کو کیسے پائیں ہم؟ رشد کیسے نصیب ہوتی ہے انسان کو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ خوب متوجہ ہو جاؤ کہ تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں۔ وَاعْلَمُوا توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دھیان رکھو اس بات کی طرف۔ بعض اوقات رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تمہارا رویہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ کو نظر انداز کر کے تم زندگیاں بسر کر رہے ہو۔ آج کل ہم ایسے ہی ہیں، دین قرآن ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ جو سورہ حجرات کی آیا ہفتم ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب اس کو آپ وزن قرار دیں، وزان قرار دیں، اور اس وزن کے اوپر مزید آگے بڑھائیں بات کو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ کتاب اللہ۔ توجہ ہے تمہاری کہ تمہارے اندر قرآن ہے، کتاب خدا موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، دھیان ہے، کوئی توجہ ہے، شعور ہے تمہارا کہ رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ خوب اس کو آگے بڑھا جائیں۔ دین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ دین اللہ، متوجہ ہو کہ تمہارے پاس دین خدا موجود ہے، آئین الہی موجود ہے۔ متوجہ ہو کہ تمہاری طرف تمہارے پاس امام موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ إِمَامٌ مِّنَ اللہ، اللہ کی جانب سے متعین امام تمہارے پاس موجود ہے۔ توجہ ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے کہ کچھ علم ہے، کچھ آگاہی ہے، توجہ دھیان ہے تمہارا کہ تم زندگی کیسے گزار رہے ہو، کام کیسے کر رہے ہو، رویے کیسے ہیں تمہارے، اور تمہارے پاس ہدایت کے اسباب کتنے ہیں۔ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اتنے نامعقول، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اتنے نافہم، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اتنے جلد باز، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے اتنے بے بصیرت۔ یہ تنبیہ ہے در حقیقت کہ ان فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر تو رسول خدا موجود ہے، تمہیں تو کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے تمہاری کنفیوژن کی۔ تمہیں کیوں تردید ہے؟ تم کیوں افواہوں پہ بات دھیان دے کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارے اندر ہدایت دینے والا کوئی موجود نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر آج مسلمانوں کی عملی صورتحال ہم دیکھیں، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی طور طریقہ ہمارا دیکھیں، پاکستان کے اندر ہماری کوئی حالت دیکھیں، یہ نفرتیں آپس میں، فرقہ واریت دیکھیں، دشمنیاں دیکھیں، بے راہ روی دیکھیں، بے بد کرداری دیکھیں، تہمت و افتراء دیکھیں، فساد و فحشا دیکھیں، تو کسی کو لگتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جن کے اندر قرآن موجود ہے؟ یہ صاحبان قرآن ہیں، ان کے گھروں میں قرآن ہے، ان کے مدرسوں میں قرآن ہے، ان کی مسجدوں میں قرآن ہے۔ کوئی قرآن کی کوئی چیز عملی زندگی میں نظر آتی ہے سایہ قرآن کا؟ ہمارے گھریلو نظام میں، ہمارے سماجی نظام میں، ہمارے معاشی نظام میں، ہمارے سیاسی نظام میں کہیں قرآن کی کوئی ہلکی سی، آپ عدالتوں میں چلے جائیں، عدالتوں کے قوانین دیکھیں، عدالتوں کا عمل دیکھیں، وکیلوں کو دیکھیں، ججوں کو دیکھیں، گواہوں کو دیکھیں، مدعیوں کو دیکھیں، کسی ایک میں ہلکا سا شائبہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس قرآن موجود ہے، ہدایت کی کتاب موجود ہے، ان کے فیصلے، ان کی باتیں، ان کے کام۔ بازاروں میں چلے جائیں، دکانداروں کو دیکھیں، پتہ چلتا ہے ان کے اندر قرآن موجود ہے۔ وہ حتیٰ ممبروں پہ، مجالس میں آ جائیں، دین کی مجلسوں میں آ جائیں، وہاں ممبر پہ بیٹھا ہوا جو بول رہا ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے جو داد دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، کیا ان کے رویوں سے لگتا ہے ان کے پاس قرآن موجود ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر تو رسول موجود ہیں، پھر یہ حرکتیں کیسی؟ پھر یہ نامعقول اقدامات اور فیصلے کیوں ہیں تمہارے؟ رشد کس سے پیدا ہوتی ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس آیا میں قرآن نے 4 علامتیں ذکر کی ہیں، 4 نشانیاں ذکر کی ہیں صاحبان رشد کی، یا ان 4 وجوہات سے انسان کے اندر رشد پیدا ہوتی ہے۔ ایک،
लो युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनित्तुम, अगर ये रसूल अक्सर मामलात में, उमूर में तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बात पे कान धरें। बाज़ लोगों को जी चाहता है उनका कि हम तशखीस दें, हम फैसले करें, रसूलुल्लाह हमारी बात मानते जाएं, जो हम कहते हैं रसूलुल्लाह उस पर अमल करें। कुरान का फरमान है कि अगर करना शुरू कर दें, चूँकि रसूलुल्लाह, ये ज़हन में रखें, ये जमहूरियत रूह कुरान के ख़िलाफ़ है। चूँकि जमहूरियत में आवाम से पूछ के लीडर ने फैसला करना होता है, आवाम की राय से सारी चीज़ मुतय्यन करनी होती है कागज़ी तौर पर। अमलन अमेरिका से लेकर गिलगित तक जमहूरियत का आपने नक्शा देख लिया है, अमलन क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन कागज़ी तौर पर लिखा हुआ है कि जमहूरियत में जमहूर से, आवाम से, लोगों से पूछकर हुकूमत बनती है, लोगों की राय से हुकूमत बनती है, लोगों की राय से आइन बनता है, लोगों की वोटों से कानून तस्वीब होता है, और लोगों की राय से अहकाम कवानीन बनते हैं और फैसले होते हैं, लोग जैसा चाहें। कुरान करीम का फरमाना है कि अगर लोगों की बातें रसूल मानना शुरू कर दें, लीडर व रहबर अगर लोगों के पीछे चलना शुरू कर दें, उससे नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये नहीं होगा कि लीडर की हैसियत कम हो जाएगी और लीडर और रहबर बेअसर हो जाएगा, ये नहीं है नतीजा। नतीजा ये है कि लोग बदबख्त हो जाएंगे। अगर लोगों ने अपनी बातें रहबर से मनवाना शुरू कर दी, हो जाता है कभी लोग ताकतवर हो जाते हैं, कभी रहबर ऐसी कमज़ोरी दिखा देता है, लोगों की बातों में आ जाता है। खूब जहाँ लोगों की बातों में अगर आए तो, या लोगों ने अपनी बात मनवा ली, कि ये भी तारीख में मौजूद है कि बाज़ जगहों पर लोगों ने अपनी बात मनवा ली, ठोंस दी रहबर के ऊपर। जैसे जंग सफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन पर लोगों ने अपनी बात ठोंस दी, और फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा नुकसान अमीरुल मोमिनीन का नहीं हुआ, नुकसान लोगों का हुआ, लोग बदबख्त हुए। कुरान का यही कहना है कि अगर किसी जगह पर तुमने अपनी बात रहबर से मनवा ली तो रहबर को कुछ नहीं होगा, तुम खुद बदबख्त हो जाओगे सारे। तुम हलाक हो जाओगे, मुश्किलात में पड़ जाओगे, मुशक्क़तों में पड़ जाओगे, मुसीबतों में घिर जाओगे, अगर रहबरों को अपना ताबे बना लिया तुमने। ये कुरान की रूह के खिलाफ है। अल्लाह मबऊस करता है नबी को, वही नाजिल फरमाता है, अल्लाह हिदायत व किताब देता है ताकि रहबर रहनुमाई खुदा से ले और रहनुमाई लोगों को पेश करे, और लोगों ने रहबर की इताअत करनी है, न कि लोगों ने रहबर की रहनुमाई करनी है। अन्नफीकुम रसूलुल्लाह है, तुम्हें ध्यान है कि तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह मौजूद हैं। लो युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र, अगर ये रसूल ज़्यादा मामलात में और हर बात में आपकी बात मानना शुरू कर दें, इताअत करना शुरू कर दें, तुम्हारी तजावीज़, तुम्हारे मशवरे, तुम्हारे फ़ैसले, तुम्हारे अहकामात, तुम्हारे रुझानात, अगर ये रसूल इन चीज़ों को मानना शुरू करें, लअनित्तुम, तुम अनत में पड़ जाओगे, तुम मुअन्नत हो जाओगे। अनत दुश्वारी को कहते हैं, हलाकत खेज दुश्वारी, ऐसी दुश्वारी और मुशक्क़त जिसमें इंसान जब घिर जाए तो नतीजा हलाकत ही होता है, कमतर। अनत उस मुश्किल को कहते हैं कि जहाँ इंसान जब फंस जाए तो रिहाई मौत की सूरत में निकलती है, मरने से जान छूटती है, वरना जान नहीं छूटती। जब तक जिंदा है इस मुसीबत में पड़ा रहेगा। खूब बाज़ इंसान गलतियां हम खुद करते हैं, और ऐसी गलतियां करते हैं जिनमें मौत ही हमें अब निजात दे सकती है। जैसे पाकिस्तानियों को फासिद हुक्मरानों से कौन निजात दे सकता है? मौत, और तो कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह बुरे तरीके से ये फंस गए हैं फासिद लोगों के अंदर, जिस तरह से ये तागूतों में फंस गए हैं और अपनी गलती की वजह से। अभी गिलगित वाले जो 2 दिन बाद जो काम करने वाले हैं,
کون نکالے گا ان کو اس سے؟ لعنتم، ایسی مشقت میں چھلانگ لگا رہے ہیں گلگت بلتستان والے کہ پھر نکلنا ان کا اس سے دشوار ہے، محال ہے، چونکہ پہلے کوئی نکل نہیں سکا۔ جس نے اس وادی میں قدم رکھا، چھلانگ لگائی ہے اس مہلکے میں، وہ باہر نہیں آ سکا، جس نے ایک دفعہ طاغوتوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ خوب، شعور کس چیز کو کہتے ہیں؟ شعور و رشد کس چیز کا نام ہے؟ کہ کبھی بھی نبی پر، امام پر، یہ عنوان جو ہے رسول اللہ مختص نہیں ہے ذات گرامی پیغمبر اکرم کے ساتھ، یہ منصب کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جس منصب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں کہ رسول ہیں، وہ حاکم ہیں تمہارے، رہبر ہیں تمہارے، امام و پیشوا ہیں تمہارے۔ امام و پیشوا اگر امت و لوگوں کی اور جمہور کی باتیں سننا شروع کر دے، جمہور مشکل میں پڑ جائیں گے، لوگ خطرے میں پڑ جائیں گے، لوگ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کی تو فہم و فراست و سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ جمہور کی تو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہ تشخیص دے سکیں۔ اور اکثر آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جمہور سے کہاں پوچھا جاتا ہے؟ مثلا پاکستان میں آرمی چیف بنانا ہے، جن کے پاس اصل طاقت ہے پاکستان میں، اب یہ جمہور سے ووٹ نہیں کرواتے۔ اب یہاں بھی الیکشن ہونے چاہیے۔ جو پاکستان کے سب سے بڑی سپریم قانونی اتھارٹی ہے، جو ہر چیز کو، ہر شخص کو، آرمی چیف اور آرمی عہدیدار اور سول و وزیر اعظم اور صدر اور پارلیمان اور ہر چیز کو جو معزول کر سکتا ہے، وہ چیف جسٹس ہے پاکستان کا۔ چیف جسٹس جمہور سے پوچھ کے نہیں بناتے، تم الیکشن نہیں ہوتے اس کے لیے۔ جو بنیادیں ہیں، جو اصل معاملات ہیں، وہ تو جمہور سے نہیں پوچھتے ہو۔ اور چھوٹے موٹے معاملات، جتنے ادارے ہیں، جتنے بیوروکریٹ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے سیکرٹری ہیں، ایس ایچ او، تھانے دار، آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی، فلاں، یہ تو الیکشن سے نہیں ہوتے، منتخب نہیں ہوتے۔ یہ بغیر الیکشن کے کہاں سے ہوتے ہیں؟ ان کا ٹیسٹ، ان کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان پاس کرتے ہیں، پھر انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر انہیں عہدوں پر لگا دیا جاتا ہے، اور یہ مملکت ساری چلاتے ہیں، جمہور کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ جو کلیدی بنیادی کام ہے حاکم چننے کا، وہ عوام الناس سے جا پوچھتے ہیں۔ تھانے دار علاقے کا عوام سے نہیں پوچھتے، ٹریفک کا سپاہی عوام سے پوچھ کے نہیں لگاتے، کسی محکمے کا چپڑاسی عوام سے پوچھ کے نہیں لگاتے، ملک کا حاکم عوام سے پوچھ کے لگاتے ہیں۔ پھر عوام جب فیصلے دیتے ہیں تو عوام ہی بدبخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے، اگر جمہور لوگوں نے فیصلے کیے تو لوگ ہی اپنے آپ کو بدبخت کر لیں گے۔ شعور کیا ہے؟ شعور یہ ہے کہ تم اطاعت کرو رسول اللہ کی، تمہیں پہلے ادراک ہو کہ ہمارے اندر رسول اللہ ہیں، ہمارے اندر رہبر رہنما موجود ہے، امام پیشوا موجود ہے، اور اللہ کا آئین و قرآن موجود ہے، یہ پہلے تمہیں ادراک ہو۔ اگر یہ ادراک ہے سے مراد نہ کہ امتحان میں اگر پوچھا جائے کہ قرآن ہے تو آپ کہو ہے، رسول ہیں تو آپ کہو ہیں، امام ہیں تو کہو ہیں، یہ امتحانی سوال نہیں ہے، یہ عملی طور پر تمہارے رویے بتائیں کہ تمہارے اندر رسول اللہ رہتے ہیں، رویوں سے پتہ چلے۔ چونکہ جیسے بعض بچے ہوتے ہیں، ان کے والدین ہیں، باپ ہے، بعض ہیں ان کے باپ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، بعض ہیں ان کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ خوب بچوں کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا والد ہے یا نہیں ہے، کوئی سرپرست ہے یا نہیں ہے۔ بعضوں کے بچوں کے والدین ہیں، والد ہے، لیکن وہ والد کل عدم ہے، گم ہے، بچوں کا پرواہ نہیں کرتا، اپنی یا دکھوں میں یا سکھوں میں مصروف ہے، گرا ہوا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے میرے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ آوارہ لڑکے دیکھیں، یہ جو گھومتے ہوئے سڑکوں میں، گلیوں میں، ان کی آوارگی سے پتہ چلتا ہے کہ یا باپ ہے ہی نہیں ان کا، یا باپ لاپرواہ ہے ان کا۔ لیکن اگر آپ ایک سلجھا ہوا بچہ دیکھیں، ایک بڑا ذہین بچہ دیکھیں، صاف ستھرا بچہ، منظم بچہ، با ادب بچہ دیکھیں، ایک با تربیت بچہ دیکھیں، تو پوچھے بغیر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ذمہ دار باپ کا سایہ موجود ہے۔
اگر ایک طالب علم دیکھیں نالائق، نافہم، بے نظم، معلوم ہے اس کا یا ٹیچر ہے ہی نہیں ہے، یا استاد ہے ہی نہیں ہے، یا لاپرواہ استاد ہے اس کا۔ لیکن اگر ایک بچہ دیکھیں منظم ہے، لائق ہے اور محنتی ہے، سنجیدہ ہے، جدی ہے، تو معلوم ہے اس کے اوپر کوئی اچھا استاد موجود ہے۔ بچوں کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسا ہنرمند موجود ہے۔ قوموں کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی رہبر اور رہنما ہے یا نہیں ہے، یا بے مہار ریوڑ ہیں یہ، ان کی قوموں کے رویوں سے پتہ چلتا ہے۔ اب شیعہ جو مدعی ہیں، شیعہ منفرد جماعت ہے، شیعہ کی ساری شاخیں، کہ جو امامت کو اپنے اندر زندہ ثابت کرتے ہیں کہ ہے، کم از کم خود معتقد ہیں، اگر دوسرے ہوں یا نہ ہوں عقیدہ نہ رکھتے ہوں، لیکن شیعہ سارے معتقد ہیں۔ وہ شیعہ اثنا عشری ہوں یا شیعہ شش امامی ہوں، وہ آغا خانی ہوں یا بوہری جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے اندر امامت کا تصور ہے، یا حتیٰ زیدی شیعہ، یہ شیعہ کی مختلف شاخیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں، منقرض ہو چکے ہیں، لیکن جو موجود ہیں ان کے اندر امام کا تصور ہے کہ ہمارے امام موجود ہیں۔ آغا خانیوں کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا امام موجود ہے، بوہری شیعوں سے پتہ چلتا ہے ان کا امام موجود ہے، زیدی یمنی شیعوں سے پتہ چلتا ہے، ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے ان کا امام موجود ہے، رویوں سے، نہ ان کی کتابوں سے یا ان کی تقریروں سے، ان کے رویوں سے پتہ چلتا ہے ان کا امام موجود ہے۔ اثنا عشری کو دیکھ کر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا امام موجود ہے۔ پاکستان میں ہے نا اثنا عشری شیعہ، بڑی جماعت ہے، اکثریت، دوسری اکثریت کہہ لیں اہل سنت کے بعد، خوب اتنی بڑی اکثریت ہیں یہ، پتہ چلتا ہے ان کے رویوں سے ان کا امام موجود ہے۔ انہوں نے فرض کیا ہوا ہے کل عدم، غائب کو کل عدم مانا کرتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں ہمارے امام غائب ہیں، یعنی نعوذ باللہ کل عدم ہیں، نہیں ہیں، بغیر امام کے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے انداز، یعنی قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہارے طور طریقے ایسے ہیں جیسے رسول کے بغیر امت ہوتی ہے، جس نے خود فیصلے کرنے ہیں، جبکہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں۔ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے یہ حرکتیں کیوں ہیں؟ اگر تمہارے پاس امام موجود ہیں، رہبر موجود ہیں، تو ویسا رویہ تمہارا ہونا چاہیے۔ فرض عدم کر کے اپنے رہبر میں اور پھر خود فیصلے کرتے ہو، خود اپنی راہیں چنتے ہو، خود تشخیص دیتے ہو کہ ہم نے طاغوتوں کے ساتھ متصل رہنا ہے، طاغوتوں کی گود میں رہنا ہے، طاغوت پرستی امام کے ہوتے ہوئے۔ شعور اس بات کو کہتے ہیں، رشد یہ ہے کہ آپ کو ادراک ہو کہ ہمارے درمیان رسول اللہ ہیں، ادراک ہو یعنی آپ کے رویے گواہی دیں کہ آپ رسول اللہ کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں، رسول اللہ کی رہبری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ کبھی بھی آپ رسول اللہ پر اپنی رائے ٹھونسو مت، یہ خواہش نہ ہو تمہارے اندر۔ وہ انسان صاحب رشد نہیں ہے جس کے اندر یہ رجحان ہے کہ میں ایک رائے دوں، میں ایک تجویز دوں، میں ایک مشورہ دوں اور اس پر عمل ہو۔ بھلے تجویز دینے میں رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ لوگوں سے مشورے لیں، لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ آپ رسول اللہ کو مشورہ دیں۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ شاورہم فی الامر، رہبر کو حکم ہے کہ آپ ان سے مشورت لیں، مشورے میں ان کو شامل رکھیں، نہ اس وجہ سے کہ ان کے مشورے تمہارے لیے بڑے مددگار ہوں گے، بڑے راہگشا ہوں گے، چونکہ یہ بڑے تجربہ کار ہیں، بڑے دانش والے ہیں، فراست والے ہیں۔ اور اس آیت کا معنی جو آج کل ہمارے مترجم و مفسر کرتے ہیں اور جمہوری لیڈر کرتے ہیں، ان آیات کا معنی اس سے یہ لگتا ہے کہ عوام سارے دانا، بابصیرت، تجربہ کار، صاحبان فہم و فراست، اور جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتے وہ نعوذ باللہ رسول اللہ ہی ہیں، چونکہ جو مشورہ دیتا ہے وہ زیادہ دانا سمجھا جاتا ہے، جو مشورہ لیتا ہے وہ کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں آیات کا کہ جیسے
رسول اللہ کو ہی نہیں خبر کہ معاملہ کیسے ہے، باقی ساری دنیا جانتی ہے کہ معاملہ کیسے ہونا ہے. یہ نہیں ہے معنی شاورہم فی الامر. شاورہم فی الامر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وحی پر عمل کرنا ہے. ہدایت وحی کی طرف ہے، اطاعت اللہ کے حکم کی کرنی ہے. ان کو اپنے ساتھ شامل رکھیں. مشاورت کے کئی فوائد ہیں، کئی ایفیکٹس ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ ایک تو مشورہ دینے سے خود مشورہ دینے والے کی نیت کھل جاتی ہے. جب لوگوں کو موقع دیں کہ اپنی اپنی رائے دیں تو یہ کھل جاتے ہیں. لوگ جو چپ بیٹھے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بزدل ہیں. مثلا جنگ ہونی ہے، پوچھو جنگ کریں یا نہ کریں، خوب اگر انہوں نے کہا نہیں کریں تو اس کا مطلب ہے بزدل ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف ہے. مشوروں سے یہ چیزیں کشف ہوتی ہیں. مشوروں سے انسان کی سطح سوچ بلند معلوم ہوتی ہے کیا ہے. اور مشاورت سے انہیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے آپ، لیکن فیصلے اللہ کی وحی کے مطابق کرنے ہیں آپ نے. لوگوں کو حق نہیں بنتا کہ اپنی رائے رسول اللہ پر ٹھونسیں اور رسول اللہ کو مجبور کریں، دباؤ ڈالیں، ہڑتالیں شروع کریں. بعض ایسے ہیں جن کی بات اگر نہ مانی جائے ناراض ہو جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بہت کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہاں تو کسی کی سنی نہیں جاتی، یہاں تو کسی کی مانی نہیں جاتی. رسول اللہ کے بارے میں یہی کہتے تھے. منافق عبداللہ ابن ابی مدینہ کے لوگوں کو اکساتا تھا. وہ کیا تھا کہ یہاں تو ون مین شو ہے، یہ تو رسول اللہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، ہم سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہماری تو سنی نہیں جاتی. آیت ہے قرآن کی کہ ہماری تو سنی نہیں جاتی، ہم بیٹھ کے سمجھاتے رہتے ہیں لیکن کوئی ہماری سنتا نہیں ہے، یہ فیصلے خود کر کے ہم سے منواتے ہیں. گروہ منافقین کا اسی درد کی وجہ سے علیحدہ ہو گیا کہ ہماری سنی نہیں جاتی. آپ مشورے میں ان کو شریک رکھیں، اور مشورہ اس شرط پہ نہیں ہوتا کہ اسی پر عمل ہو. مشورہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی رائے جب مانگی جائے دے دیتا ہے. اور اکثر باادب تھے. رسول اللہ جب ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں، تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم. یہ بہترین ادب ہے. اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کیا ہے اس میں حقیقت کیا ہے. رسول اللہ نے انہیں احترام دیا، رسول اللہ نے انہیں شخصیت دی کہ بتاؤ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. تو وہ ادب باادب یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. یہ بہترین رائے ہوتی تھی. لیکن کچھ ایسے بیٹھے ہوتے تھے وہ رسول اللہ کو باقاعدہ ٹوک دیتے تھے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا یہ درست نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ درست ہے. ان کی طرف اشارہ ہے. اب ظاہر ہے یہ صحابہ ہیں سارے جن کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر رسول اللہ ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر یہ رسول تمہاری اطاعت شروع کر دیں، تمہاری باتیں مشورے ماننا شروع کر دیں اور تمہارے کہنے اور تمہارے جذبات کے مطابق فیصلے کریں، تم سب بدبخت ہو جاؤ گے. تم مشکل میں، مصیبتوں میں اور ہلاکتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، ناقابل خلاصی ہلاکتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے تم. اس لیے شعور کس چیز کی، رشد کیا ہے؟ چونکہ آخر میں ہے اولئک هم الراشدون. راشد ان لوگوں کو کہتے ہیں. اس کی پہلی ایک علامت یہ ہے کہ جنہیں اپنے اندر رسول اللہ رہبر پیشوا ہونے کا ادراک ہو اور رویوں سے گواہی دیں کہ بھائی ہمارے اندر رہبر ہیں. اور دوسرا، پاکستان میں آپ تمام پاکستانی بغیر تفریق کے، شیعہ سنی کے اور سیاسی سیکولر، انہیں کوئی پاکستانی کا رویہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ اس سے کوئی بڑا بھی موجود ہے، اس کا کوئی پیشوا رہبر لیڈر بھی موجود ہے. سب لیڈر ہیں، سب صاحب رائے ہیں، سب تجزیہ تحلیل رکھتے ہیں، سب معاملہ فہم ہے. یہ بے وقوفی کی علامت ہے. یہی رشد کا فقدان ہے کہ صاحبان رشد یہ نہیں کبھی بھی کہتے کہ ہم صبر دانا ہیں، ہم خود بہتر جانتے ہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو ایک فہم ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر رہبر موجود ہیں. اگر یہ ادراک ہے تو آپ سوجھ بوجھ رکھنے والے ہو.
آپ سمجھدار ہو. اگر بیٹے سے پوچھو تو کہے والد موجود ہیں ابھی. بہت سارے بچے ایسے ہیں ان سے کوئی بات کرو وہ کہتے ہیں والد صاحب سے کریں, والد صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. والد, اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ والد موجود ہے اس کا, یہ باشعور بچہ ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ ہاں ابا موجود ہے لیکن ابا کو کیا پتہ ہے, ابا کو تو انٹرنیٹ نہیں آتا ہے, ابا کو تو موبائل چلانا نہیں آتا ہے, ابا پرانی دنیا کا بندہ ہے, میں اب موجودہ مجھ سے پوچھو فیصلے کیا ہیں, ابا کو بھی میں ہی سمجھاتا ہوں, یہ بے شعور بچہ ہے. رشد نہیں ہے اس کے اندر, جو خود تشخیص دے رہا ہے, جو والد کو بقول اکبر الہ آبادی کے کہ وہ کتابیں ایسی پڑھتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے وہ نصاب سارا قابل ضبطی قرار دیا. ہم وہ تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. اکبر الہ آبادی کہتے تھے وہ سارا نصاب ضبط کر لینا چاہیے جنہیں پڑھ کر بچوں کے ذہنوں میں آتا ہے باپ خبتی ہیں, ہمارے ٹانگ اڑاتے ہیں ہمارے کاموں میں. شعور کی یہ ایک علامت قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر رہبر کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے, تمہارے رویوں میں معلوم ہونا چاہیے. اور دوسرا, کبھی بھی رہبر سے, پیشوا سے, امام سے اپنی اطاعت کہ تمہاری اطاعت کریں یہ توقع و یہ رجحان نہ رکھو. اگر یہ ہے رجحان تو بے وقوف ہو, رشد نہیں ہے تمہارے اندر, شعور نہیں ہے تمہارے اندر, اور اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرو گے, اپنے لیے درد سر کھڑا کرو گے. 3 علامتیں اور قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں کہ انہیں بعد میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, حکمتیں رسول اللہ کی, اور وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر نازل کی ہے قرآن و کتاب خدا, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اطاعت رسول و امام و رہبر کی خداوند تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ, سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام, وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ, وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی, حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ, واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ, اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا, آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں, اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں. تقوی انسانی زندگی کی تحفظ کی تدبیر ہے جس کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے خوبصورت, اور اس اہتمام کا ایک حصہ روز جمعہ و نماز جمعہ ہے,
تاکہ نماز جمعہ سے تقوی پھوٹے، تقوی تبلیغ ہو، تقوی تعلیم دیا جائے، و تقوی ترویج ہو اور امت با تقوی وجود میں آئے۔ لیکن پہلے یہ سبب تقوی کا جو شبہات کی زد میں آ گیا ہے، شکوک کی زد میں آ گیا ہے، اور بہت سارے عوامل باعث بنے ہیں کہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے جو امت کے اندر ہونی چاہیے، یا امت اپنے اعمال کی وجہ سے اس سے دور ہو گئی ہیں۔ اس کو احیاء کی ضرورت ہے، اور اس کے احیاء کے لیے حکیم تشیع مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں تدوین کی ہیں، جن میں سے ایک خصائص یوم الجمعہ ہے۔ اس میں 40ویں خصوصیت اور آخری خصوصیت، جس میں بجائے خود 40 خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، اس میں یہ ہے کہ وَأَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، یہ روایت ہے ائمہ اطہار علیہم السلام سے، من صلی بعد الظہر یوم الجمعہ رکعتین یکرہ فی الاولی الحمد وقل هو اللہ احد 7 مرات وفی الثانیہ مثل ذالک۔ یہ روایت ہے ائمہ اطہار علیہم السلام سے کہ جو شخص بھی روز جمعہ بعد از نماز جمعہ ظہر کے وقت 2 رکعت پڑھے، جمعہ کے بعد نافلہ 2 رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت دونوں میں پہلے حمد پڑھے اور پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، وقال بعد فراغہ، یہ 2 رکعات پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من اہل الجنہ التی حشوها البرکہ وعمارها الملائکہ مع نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وابینا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لا لم تزرہ بلیۃ ولم تصبہ فتنۃ الی الجمعۃ الاخری۔ 2 رکعت نماز پڑھے اس خصوصیت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اے میرے پالنے والے میرے رب، مجھے وہ جنت عطا فرما اور اس جنت میں میرا مقام قرار دے التی حشوها البرکہ، وہ جنت جو برکت سے مالا مال ہے، بھری ہوئی ہے، اٹی ہوئی ہے۔ حشو اس سامان کو کہتے ہیں، اس شے کو جو کسی خلا میں ڈال کر اسے بھر دیا جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں فلنگ، کوئی کھڈا ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی وادی ہے، کوئی گہرائی ہے، اس کے اندر مٹی ڈال کے بھر دیتے ہیں، تو یہ مٹی جس سے اس کو بھرا گیا ہے یہ حشو کہلاتا ہے۔ کسی جگہ کو پتھر ڈال کے بھر دیتے ہیں تو اس کا حشو پتھر ہے۔ اگر کسی شے کو لکڑی سے بھر دیا جاتا ہے تو اس کا حشو لکڑی ہے۔ جو بھی کسی خلا کو بھر دے، خالی جگہ کو پر کر دے، اس بھرتی کو حشو کہتے ہیں۔ جنت مقام ہے انسان کا اور بھری ہوئی ہے، فل ہے جنت برکت سے، وہ بھرتی جو جنت کی ہے وہ برکت ہے۔ وَعُمَّارُهَا الْمَلَائِکَہ، اور جنت کے معمار جو اس کے نگہبان، اس کے نظم و انصرام والے ہیں، وہ ملائکہ ہیں۔ اے پروردگار مجھے وہ جنت دے جو برکت سے بھری ہوئی ہے اور جس کے ملائکہ منتظم ہیں مع نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنت میں ہمارا مقام اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہو، و ابینا ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا مقام جنت میں ہو۔ یہ دعا اگر روز جمعہ 2 رکعت نماز کے بعد آپ نے خدا سے طلب کی، لم تضرہ بلیۃ ولم تصبہ فتنۃ الی الجمعۃ الاخری، ایسے شخص کو کوئی مصیبت بلا نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کوئی فتنہ اسے انسان کو اصابت نہیں کرتا
دوسرے جمعہ تک، یعنی انشورنس ہو جاتی ہے، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کوئی ابتلا مصیبت انسان کو پیش نہیں آتی اس عمل کے بعد۔ وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والا، کہ یہ پہلے عرض کیا ہوا ہے جب بھی ایسی احادیث متون پیش کیے جائیں تو باقی سارا نظام دین اس میں مفروض رکھا جاتا ہے کہ باقی سب پر عمل پیرا ہو، نہ یہ کہ باقی سب چھوڑ چھاڑ کے جمعے کے دن یہ شارٹ کورس کر لے، 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا اور باقی چھٹی ہر چیز کی۔ اس کے لیے نہیں ہے یہ ہدایات، یہ مومن کے لیے ہے، اور عمل صالح کرنے والے کے لیے فرض اس شخص کو رکھا جاتا ہے۔ وعن القاسم علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعہ 100 صلاۃ، جو بھی جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، صلوات پڑھے، قضى اللہ لہ 60 حاجتاً، اللہ تعالیٰ اس کی 60 حاجتیں، 60 دعائیں قبول فرما لے گا۔ منہا للدنیا 30 حاجہ، 30 حاجتیں دنیا سے متعلق ہوں گی، و30 حاجتاً للآخرہ، اور 30 حاجات اخروی ہوں گی۔ وروى عبداللہ ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام، راوی عبداللہ ابن سنان ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ حدیث، یہ قول نقل فرماتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستحب اذا دخل و اذا خرج فی الشتاء ان یکون فی لیلۃ الجمعہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روایت فرماتے، امام جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہ رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی گرمیوں سے سردیوں میں اور سردیوں سے گرمیوں میں، سردی سے گرمی میں اور گرمی سے سردی میں جب داخل ہوتے تو یہ عمل روز جمعہ کے دن انجام، شب جمعہ انجام دیتے، لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ انجام دیتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً سردیوں کے لیے ایک جگہ ہوتی تھی رہائش، اور گرمیوں کے لیے علیحدہ ہوتی تھی۔ گرمی کے لیے انتظام علیحدہ کیا ہوا تھا، سردی کے لیے علیحدہ کیا ہوا تھا، اور یہ جب کمرہ یا گھر تبدیل کرتے تھے تو منتظر رہتے کہ یہ موسمی تبدیلی شب جمعہ کو انجام دیں، یعنی شب جمعہ کو گرمی والے گھر سے نکل کے سردی والے گھر میں جاتے، یا سردی والے گھر سے نکل کے گرمی والے جاتے، جب بھی موسم کے لحاظ سے جگہ تبدیل کرتے۔ وقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، ان اللہ اختار من کل شیء شیئا واختار من الایام یوم الجمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہر مجموعے سے ایک شے کو انتخاب کیا ہے۔ بعض دیگر روایات بھی ہیں کہ ہر چیز میں سے، مثلا زمینوں میں سے ایک زمین انتخاب کی ہے، زمانوں میں سے ایک زمانہ انتخاب کیا ہے، ایام میں سے ایک یوم انتخاب کیا ہے، ہر چیز میں سے ایک کو انتخاب کیا ہے، اور ایام میں سے روز جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے اور برتری دی ہے۔ وروى ابو بصیر عن ابی جعفر علیہ السلام، ابو بصیر نے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت بیان کی ہے، انہ قال، امام علیہ السلام یہ فرماتے تھے، ان اللہ تعالی لا ینادی کل لیلۃ جمعۃ من فوق عرشہ من اول اللیل الی آخرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شب جمعہ کو، جمعرات کی رات کو ندا آتی ہے، من فوق عرشہ، عرش کی طرف سے، جانب عرش سے، اللہ کی جانب سے ہر شب جمعہ ندا آتی ہے۔ کب تک؟ من اول اللیل الی آخرہ، شب جمعہ شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ ندا مسلسل عرش کی جانب سے، اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ کیا ہے یہ صدا؟ وہ یہ ہے، الا عبد مومن یدعونی لآخرتہ و دنیاہ
قبل طلوع الفجر فأجیبہ، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے شب جمعہ، کیا کوئی مومن ہے، میرا بندہ ہے جو مجھے آج شب پکارے، شب جمعہ، آخرت کے لیے بھی پکارے، دنیا کے لیے بھی پکارے، تاکہ میں اس کی پکار اور اس کی دعا کو اجابت کروں اور اس کی حاجت کو پورا کروں، کیا کوئی مومن ایسا ہے؟ یعنی شب جمعہ اللہ کی طرف سے بندے کو ندا آتی ہے، کوئی ہے جو آج شب مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ دوسری ندا آتی ہے الا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبہ قبل طلوع الفجر فاتوب الی، کیا کوئی مومن ہے گناہ کار معصیت کار شب جمعہ آج شب بھر مجھے پکارے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ الا عبد مؤمن قد قطر علیہ رزقہ فیسألنی الزیادہ فی رزقہ قبل طلوع الفجر فازیدہ واوسع علیہ، کیا کوئی بندہ مومن ایسا ہے تنگ دست مفلس جس کے پاس رزق و روزی کی کمی ہے، تنگی ہے، اور آج شب جمعہ مجھے پکارے طلوع فجر تک تاکہ میں اس کی رزق و روزی میں وسعت قرار دوں۔ الا عبد مومن سقیم یسألنی ان اشفیہ قبل طلوع الفجر فاعافیہ، کیا کوئی مومن ہے، شب جمعہ ندا آتی ہے کہ کیا کوئی مومن ہے بیمار، ایسا تکلیف میں مبتلا کہ جو شب جمعہ مجھے پکارے صبح تک، طلوع فجر تک، کسی بھی گھڑی میں اٹھ کر، اول لیل سے آخر لیل تک کسی بھی وقت اٹھ کر مجھے پکارے تاکہ میں اسے شفا دے دوں۔ الا عبد مؤمن محبوس مغموم یسألنی ان اطلقہ من حبسہ فاخلی سبیلہ، کیا کوئی ایسا قیدی اسیر زندانی مومن ہے جو شب جمعہ اٹھ کر مجھے پکارے تاکہ میں اس کو اس قید و زندان سے خلاصی عطا کروں، رہائی عطا کر دوں۔ الا عبد مؤمن مظلوم یسألنی ان آخذ لہ بظلامتہ قبل طلوع الفجر فانتصر لہ وآخذ لہ بظلامتہ، کیا کوئی ایسا مظلوم ستم رسیدہ ہے جو شب جمعہ کو اٹھ کر مجھے ندا دے، استغاثہ کرے تاکہ میں اس کو اس ظلم و ستم سے نجات دے کر اور اس کا حق اسے دوں اور اس کی مدد کروں۔ قال لا فلا یزال ینادی بہذا حتی یطلع الفجر، اور اسی طرح مسلسل عرش الہی سے یہ ندا اہل زمین کو آتی ہے شب جمعہ صبح تک، طلوع فجر تک مسلسل یہ ندا آتی ہے کہ کوئی ہے جو آ کر پکارے تاکہ اللہ اس کو مدد کرے۔ وروى ابو بصیر ایضا عن احدہما علیہما السلام قال ان العبد المؤمن يسأل اللہ الحاجۃ فيؤخر اللہ عز وجل قضاء حاجته التي سأل الى یوم الجمعہ، اور یہ روایت بھی ابو بصیر نے نقل کی ہے یا امام باقر علیہ السلام سے یا امام صادق علیہ السلام سے، یعنی یہ مسلم ہے کہ ان دو بزرگواروں میں سے کسی ایک سے روایت راوی نے نقل کی ہے کہ مومن کسی دن بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی اجابت کو تاخیر کر دیتا ہے شب جمعہ تک، کسی دن بھی ہفتے میں دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تاخیر کی جاتی ہے کہ شب جمعہ جواب دیا جائے گا۔ خوب یہ بہت جمعہ کی وجہ سے شب جمعہ کی اہمیت ہے، نہ کہ شب جمعہ چونکہ مقدمہ ہے، تمہید ہے ورود روز جمعہ کے لیے، آمادگی روز جمعہ کے لیے، اصل کام روز جمعہ انجام دینا ہے۔ یہ شب روز جمعہ کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رابطے کے لیے ہے، اس لیے شب جمعہ کی اہمیت جمعہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی اپنی مستقل حیثیت ہو، جمعہ کی وجہ سے اس کو یہ مقام حاصل ہے۔ خوب جو صاحبان توفیق ہیں شب جمعہ کو غنیمت سمجھیں، دعا و مناجات و عبادت کے لیے ہے، اور اسی طرح یہ سب کچھ روز جمعہ کے لیے ہے کہ روز جمعہ نماز جمعہ ہے، اور نماز جمعہ بہت جامع عمل ہے۔ نماز جمعہ کو نازل منزلہ حج قرار دیا گیا ہے، یعنی حج ہے، فقراء امت کا حج ہے، اور حج سب سے جامع
عبادت ہے جس کے اندر سب کچھ موجود ہے، توحید سے لے کر معاد تک ہر چیز متجلی ہے۔ حج کے اندر روز جمعہ بھی اسی وزان پر ہے اور اسی کے نازل منزلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر امامت کے ظہور کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ در حقیقت مشق امامت، تمرین امامت اور جلوہ امامت کے لیے ہے۔ روز جمعہ اصل روح روز جمعہ کی یہ ہے، اس لیے تقویٰ کے لیے روز جمعہ کو منتخب کیا گیا ہے، تاکہ روز جمعہ احیاء ہو اپنے آداب کے ساتھ، اپنے فلسفہ کے ساتھ، تاکہ امت با تقویٰ وجود میں آئے۔ حق تعالی ہم سب کو انشاءاللہ زیور تقویٰ سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خوب الحمدللہ ہمیں توفیق نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے روز مبارک جمعہ کی برکت سے کہ شہید ثانی کی یہ کتاب 40 خصوصیات روز جمعہ کی، یہ ہم نے مختلف خطبات میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آج آخری خصوصیت پیش کی تھی، اس کے بعد ہم ایک اور رسالہ ہے ان کا، وہ بھی جمعہ ہی کے متعلق ہے، اسے مختصر بحث کریں گے، اور پھر آ جائیں گے وجوب نماز جمعہ جو شہید ثانی کا اپنا اختصاصی مبنی ہے اور جسے احیاء کے لیے یہ سب مقدمہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ دیگر کتاب شہید ثانی کی آغاز کریں گے۔ حق تعالی اس عظیم بزرگوار فقی کو انشاءاللہ ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے، اور جو بھی عبادات روز جمعہ مومنین انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم اس شہید بزرگوار کی روح کو ایصال فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔